ایک تھکنا وہ ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، یہ تو خطرناک ہے۔ ایک تھکنا وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو توبہ میں تھکا رہے ہو اور آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، لیکن آپ کا خیال ہے قرب حاصل ہو نہیں رہا، لیکن لگے اسی میں موت ہو گئی تو بس مقصد حاصل ہو گیا، اللہ شامل کر لے گا۔ حالانکہ آپ منزل تک پہنچے نہیں، لیکن اس منزل میں آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا تو بس اللہ کہتے ہیں منزل تک پہنچ۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست نے عزم کیا کہ میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں چھوڑوں، پابندی کروں گا، کچھ بھی ہو جائے، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، 40 دن تو پابندی سے پڑھنی ہے تاکہ عادت پڑے تکبیر اولیٰ کی۔ انہوں نے اپنی ساری ملاقاتیں کینسل، سارے دوست احباب، یہی ہوتا ہے نا، وہ عین وقت پہ فلاں آ گیا تو ایک رکعت نکل گئی تو 2 نکل گئی تو یہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، بیماری ہو، یعنی شریعت نے جہاں جماعت چھوڑنا جائز بھی رکھا ہوگا وہاں بھی میں جماعت نہیں چھوڑوں۔ بعض صورتوں میں شریعت نے گنجائش دی نہیں بھی 40 دن تو کرنی ہے۔ نیک آدمی تھے اور فقیہ بھی تھے، صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، انسان کی کھوپڑی بھی کام کر رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے پورے 40 دن تکبیر اولیٰ کی پابندی کی، ہوتے ہوتے 25-26ویں دن کے بعد جا کے پتہ نہیں کوئی ایسا عذر ہوا کہ بیت الخلاء آ گیا یا کیا ہو گیا، کہہ رہے پھر رڑتے رڑتے 2-4 دفعہ نکل گئے، وہ ریکارڈ بنا نہیں سکے۔ ان کے الفاظ دیکھیں، کہتے ہیں یار پوری کوشش کے باوجود تکبیر اولیٰ کا ریکارڈ نہیں بنا سکا میں، یہ زیادہ اچھا ہو گیا بنسبت اس کے کہ میں 40 دن بولو پڑھ لیتا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یار، 40 دن تکبیر اولیٰ سے توفیق مل جاتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ اس پہ میں زیادہ خوش ہوں کہ پوری کوشش کے باوجود بھی میں نہیں پڑھ سکا۔ کیوں؟ کہہ رہے ثواب تو مل گیا کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے تھے بھائی، اب اللہ کی طرف سے کوئی قدرتی آفت آ جائے تو کیسے؟ کہہ رہے ثواب پورا مل گیا جو مقصد تھا، اللہ کی رضا۔ اگر مکمل کر لیتا تو خام خواہ میں خود پسندی پیدا ہوتی کہ ہم تو اتنے بڑے فنٹر ہیں، اب خود پسندی نہیں آ رہی، عجب نہیں آ رہا یار ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا پوری حاصل ہو گئی اور تکبر ذرا بھی پیدا نہیں ہوا۔ آج تک کسی کو قیامت تک بتا نہیں سکیں گے کہ ہم نے 40 دن تکبیر اولیٰ سے بھی پڑھی، ہم کہیں گے بھائی ہم تو خاکسار ناچیز کوشش کی تھی کامیاب نہیں ہوئے۔ لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ لوگ ہیں۔ مطلب سمجھ میں آیا کہ یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچے تو منزل حاصل ہو گئی بھائی، مقصد اللہ کی رضا وہ ہو گئی حاصل۔ اور اس کے الٹے واقعات بھی ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بہاولپور میں ایک امام صاحب نے بتایا کہ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد اعلان کیا بھائی میرا وضو نہیں تھا، بھول گیا تھا، ہو جاتا ہے انسان۔ اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ نماز ہوگی۔ اچھا وہ بھی ان کو یاد آیا اگلے دن، سوری وضو نہیں، کپڑوں پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی ان کی، انہوں نے اعلان کیا بھائی کل ظہر کی نماز سب لوگ دوبارہ پڑھ لیں، قضا ہو گئی تھی یا ظہر یا عصر۔ اب کیا ہوا ہے کہ جی ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہہ رہے ہیں میں اتنے عرصے سے جماعت سے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی وجہ سے کل میری ظہر کی نماز برباد ہو، قضا ہو گئی، ہر چیز ٹائم پہ ہو رہی تھی۔ امام کو اتنا ٹارچر کیا، چلتے پھرتے، امام کہنے لگے بھائی آپ کا مقصد اللہ کی رضا تھا، وہ تو ہو گیا نا حاصل، اللہ نے تو لکھ دیا۔ نہیں جی میں تو اتنے عرصے سے کبھی ہوا ہی نہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی رضا ان کی منزل ہی نہیں ہے، ان کا منزل ہے ریکارڈ قائم کرنا، مرتے ہوئے جائیں تو ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں آج تک کبھی چھوٹی نہیں ہے ہم سے، سمجھتے ہو ریکارڈ۔ ہمارے حضرت کو ایک دفعہ کسی نے فون کیا کہ یہاں ایک مسجد میں ایک دو چند سال پرانا واقعہ ہے کہ امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے نماز پڑھائی، نماز کا اعلان کر دیا کہ کل سے نماز 15 منٹ پہلے ہوگی۔ اب وہ ٹائم یہاں تبدیل کرنا بھول گئے، بیچارہ انسان ہے۔ ایک صاحب آئے 8:30 بجے، نماز کب ہو گئی؟ 8:15۔ اب وہ دو فٹ اچھل رہے ہیں، آپ میری طویل فوت ہو گئی، میری نماز فوت ہو گئی۔ ہم نے بھی سمجھایا، میں نے کہا بھائی وہ بیچارہ مؤذن بھی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، سوئی یوں کرنا بھول گیا، ہمیشہ تو کرتے ہی ہے نا، کبھی ایک دفعہ ہوگا، نہیں میری تکبیر اولیٰ چھوڑ گئی، میری جماعت نکل گئی یار۔ تو یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی، ان کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے، ان کو ریکارڈ چاہیے۔ ان کو کیا چاہیے؟ ریکارڈ بنا۔ اللہ کی رضا ہے تو آدمی چپ کر کے آرام سے پڑھ کے نکلے گا، اللہ چلو اچھا ہے۔ ہم تو ایسے ہی ہیں۔ ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، تیمم کی حضرت نے ان کو فتویٰ دیا کہ آپ تیمم سے نماز پڑھیں، وہ وضو نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب کیا کیا کہ وہ وضو میں جب تیمم سے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں جا کے نماز چھوڑ دی۔ حضرت کو فون کیا، حضرت وہ بات نہیں آ رہی، نماز مزہ نہیں آ رہا، بالکل وہ تو خشوع خضوع ہی نہیں آ رہا، جو وضو کے بعد آتا ہے مٹی میں مزہ نہیں۔ ہمارے حضرت تھے بڑے جلالی، اتنے غضبناک ہوئے، حضرت فرمایا مجھے تو تمہارے ایمان پہ شبہ ہے کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو۔
یعنی تم خدا کے حکم پر اعتراض کر رہے ہو. خدا نے اجازت دی ہے کہ پانی نقصان پہنچائے تو تیمم کرو. اللہ نے کہا میں ایسے ہی نماز قبول کر رہا ہوں, مٹی میں لپٹے ہوئے جو بھی ہو, میلے کو چہلے جو بھی ہو, میں قبول کر رہا ہوں. سردی میں جا کے کہہ رہے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا. یہ ہوتے ہیں جاہل قسم کے صوفی, سمجھتے ہو. اور یہ مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے, جن کا مقصد اللہ نہیں ہے. ان کے اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اس مزاج کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ فقہا نے کیا, فقہائے کرام دین کو سمجھتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی پہ غسل فرض ہے, زیادہ خطرناک مسئلہ ہو گیا نا غسل فرض ہونا, لیکن پانی نہیں ہے, وہ غسل کی نیت سے تیمم کرتا ہے. ایسے مٹی پہ ہاتھ مارا یوں اور مٹی پہ ہاتھ مارا یوں, نیت کرتا ہے غسل کی. غسل کا بھی یہی تیمم ہے جو وضو کا ہے, صرف نیت کا فرق ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پراپر وضو کر کے آئے ہیں, جن پہ غسل فرض بھی نہیں تھا. تو اب اگر امامت میں سب برابر ہے نا, علماء سارے, تو یہ جو تیمم کرنے والا ہے یہ امام بننے کا زیادہ حقدار ہے ان لوگوں کی نسبت جو وضو کر کے آئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کو ہم یہ سمجھیں گے یہ غسل کر کے آیا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ زیادہ پاک صاف ہے. حالانکہ پاک صاف یہ اتنا نہیں ہے, لیکن جب شریعت نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا پانی نہ ملے تو تیمم کرو, اس کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تیمم والے کو میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے وضو کیا ہے, اور غسل کی نیت سے تیمم والے کو میں ایسے ہی سمجھوں گا جیسے نہا کے آیا ہے. تو جب اللہ کہہ رہے ہیں نہا کے آیا ہے تو ہم اس کو نہانے والا ہی سمجھیں گے. یہ غسل کر کے آیا ہے, زیادہ پاک ہے, یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا. لیکن جو صوفی مزاج ہوگا وہ کہے گا یہ کیا ہے, تو تیمم کے پانی ہے نہیں, اس کے تو کپڑے بھی گندے ہو رہے ہیں, نہایا بھی نہیں ہے, غسل فرض ہوا تھا, جنابت کی حالت یہاں سے اس کو سالے. وہ یہی کرے گا نا, نہیں آ رہی میرا خیال بات, تو یہی کرے گا. فقہا دین کو سمجھتے ہیں بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ پانی نہیں ہے یا مجبوری ہے تو جو پھر غسل کی نیت سے تیمم کر لو, تو اس کو مطلب یہی ہے نا کہ جب کرے گا تو اللہ اس کو یہ سمجھیں گے غسل کیا ہوا اس نے. جب اللہ کہہ رہے غسل کیا ہوا ہے تو ہم تھوڑی زیادہ فنٹر بنیں گے, ہم مانیں گے بھائی غسل کیا ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال بات. تو شریعت کے جو لا ہے نا, لا اس کو فالو کرنا ہے. جو بنا دی اللہ نے قانون, اس میں آپ اپنی طرف سے دخل اندازی نہیں کر سکتے. اس کی مثال دیکھو, ظہر کی 4 رکعتیں 5 بھی پڑھ سکتے ہو. اب آپ کو یار 1 رکعت آج میں اضافی گریوی, یار گریوی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, 4 تو پڑھتے ہی آ رہے ہیں ساری ہمیشہ سے, ایک اور ہماری طرف سے, ایک اللہ کے لیے. تو اللہ میاں کیا کہیں گے, سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھ لے سنت کی نیت سے. اس کی میں مزید ایڈ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. سمجھتے ہو بات؟ تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا, یہ بات یہاں کہاں سے آئی؟ شعر و شاعری کی بات. ہاں, منصور حلاج کی بات کر رہا تھا. منصور کہ وہ صوفی تھے, وہ بہت سے صوفی کرام ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے 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 بالکل ہی ان کے ایسے حالات ہو گئے کہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو ان کے حالات جانتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں, لیکن جو نہیں جانتا وہ سمجھتا تھا کہ یہ غلط ہے. تو وہاں اس وقت جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کو کیا کیا جائے, قتل, کیونکہ یہ انا الحق, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, یہ نعرے لگا رہے ہیں. تو وہ بہرحال ان کو شہید کر دیا گیا. اب کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو منصور تھے نا, انہوں نے اللہ کی محبت کا ایک گھونٹ پیا اور اوثان فتح ہو گئے. حضرت فرماتے تھے ادھر ہم دریا کے دریا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہمارے اوثان فتح نہیں ہو گئے. مضبوط دل آدمی, جو مضبوط دل ہوتا ہے نا, مضبوط دل, اس کی مثال بھی ہے بڑی زبردست. صحیح حدیث ہے کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس مجلس سے اٹھ کر. تو صحابہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. سب سے پہلے وہاں سے اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ چلے نبی کی تلاش, اور ایسے اوثان خطا ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے کہ آپ کو جب خیال ہوا کہ اس باغ کے اندر ہے تو دروازہ نہیں ملا, تو وہ نیچے نالا ہوتا ہے نا جس سے پانی جا رہا ہوتا ہے, وہاں سے نیچے نکل کے چلے گئے. اس کے بعد پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں آرام آرام سے, پھر کون آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر. اس واقعے سے آپ کو کیا لگے گا کہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے سب سے زیادہ ابو بکر کو, پھر عمر کو. حضرت ابو ہریرہ کا درجہ تو بعد میں آتا ہے, لیکن جذباتی سب سے زیادہ کون ہو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ. وجہ کیا ہے کہ جتنے مضبوط اعصاب ابو بکر اور عمر کے تھے, حضرت ابو ہریرہ کے بھی مضبوط تھے, ہم سے تو بہت زیادہ مضبوط, لیکن اتنے مضبوط نہیں تھے. وہ ایک دم حواس باختہ ہو گئے. اس کی اور آسان مثال,
اچھا ان کے پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں, ان کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اچھا یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے, میں پورا مکمل سنا دیتا ہوں. تو جب حضرت ابو ہریرہ تلاش کرتے کرتے نبی کے پاس پہنچے, نبی نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آپ کو تلاش کرتے کرتے اب ہمیں خطرہ تھا کچھ نقصان نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک حضرت ابو ہریرہ کو دیا اور فرمایا کہ جو بھی تمہیں ملے نا اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. اور سند کے طور پہ میرا چپل دکھاؤ, جوتا دکھاؤ. پہلے زمانے میں ایک دلیل تھی, بھائی نبی نے اپنا نال مبارک مجھے دے کے بھیجا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں واقعی کس سے سنا ہے؟ نبی سے. حضرت عمر مضبوط دل. اب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ لے کے نکلے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کہ اول من لقینی عمر, سب سے پہلی میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر سے, جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے, وہ بھی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے نبی نے فرمایا کہ جو بھی ملے نا اس کو یہ حدیث سناؤ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور یہ نال مبارک علامت ہے. حضرت عمر نے دیا زور سے دھکا. فرماتے ہیں فقررت لستی, میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں. اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں کولے کے بل زمین پہ, اور واپس پلٹا میں. اب میں آگے آگے, عمر میرے پیچھے پیچھے, میں آگے آگے جا رہا ہوں, حضرت عمر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور مجھے حیران غصہ بھی آ رہا ہے کہ میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دھکا دے رہے ہیں. اب اس عمل کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر نبی کی حدیث سن کے بجائے قبول کر کے آگے پھیلانے کی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی اس کی وجہ آگے حضرت عمر نے بیان کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی فقاہت, تفقہ, بصیرت یہ بہت سارے صحابہ سے زیادہ. مقصد حدیث کا انکار نہیں تھا, مقصد امت کی خیر خواہی تھی. وہ کیا خیر خواہی تھی وہ آگے حدیث میں ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی کی محفل میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے حدیث بتائی, میں نے عمر کو سنائی, انہوں نے تو مجھے بجائے اس سے کہ اپریشیٹ کرتے چلو زبردست میں بھی آگے نشر کرتا ہوں, مجھے دھکا دیا اور میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں. کہہ رہے میرے سر پہ حضرت عمر, یعنی میں پیچھے پیچھے اور میرے سر پہ کون تھے؟ حضرت عمر. نبی کی محفل میں پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر کیا تم نے ایسا کیا؟ فرمایا ہاں میں نے ایسا کیا. اے عمر کیوں ایسا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اِذَن يَتَّكِلُ النَّاسِ, جب لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, عمل چھوڑ دیں. لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ کہہ دو بس جنت, عمل نہیں کوئی کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تصدیق. بعض کام نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بغیر کیے ہیں, اپنی رائے سے کیے ہیں, تو ان میں صحابہ بھی آپ سے اختلاف کرتے تھے. اب اس حدیث کا اصل مفہوم تو یہ کہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا نا, اور سزا بھگتنے کے بعد جائے گا, یا لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے تقاضوں کے ساتھ, جو اس کے تقاضے بھی پورے کرے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے, وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, وہ اس حدیث کے الفاظ دیکھیں گے اور کہاں سارا عمل چھوڑ دیں گے. اور اسلام میں ایک ایسا فرقہ بنا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے جب یہ حدیثیں سنی تو انہوں نے کہا عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے, صرف ایمان نجات کے لیے کافی. یہ فرقہ وجود میں آیا جس کو مرجیہ کہا جاتا ہے. ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا کہ اس نے کہا کہ کبیرہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ جہنم میں جلو گے. یہ معتزلہ تھے, اور آج عمان مسقط میں جو عباضیہ فرقے کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جب کر لیا تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں, کیونکہ انہوں نے وہ والی حدیثیں دیکھی تھی جس میں, یا قرآن کی آیتیں جس میں یہ تھا کہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب کیا ہے. صحابہ نے جو تفصیل کی ہے وہ کیا ہے. تو جس نے بھی صحابہ سے ہٹ کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ قرآن و سنت ہی کے ذریعے گمراہی میں گیا ہے. وہ اس نے دلیلیں قرآن و سنت ہی ہیں اس کے پاس, مگر اپنی تشریحی اور یضل بہ کثیرا جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں, اور بہت سے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے قرآن اگر سیکھنا ہے تو کس سے؟ سب سے پہلے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی رائے کیا تھی, ان کا عقیدہ کیا تھا, اس کے مطابق آیتوں کی تفسیر ہوگی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. تو خیر, تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا, منصور حلاج تھے نا جو اللہ کی محبت میں ایسے ہو گئے, اور بالکل تو ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ وہ دل کے مضبوط نہیں تھے. جو مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب مضبوط. تو اس کا ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر, دیکھو نبی کا جب انتقال ہوا تو سب صحابہ بالکل اوسان خطا ہو گئے. حضرت عمر کتنے مضبوط قلب تھے, انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوگی میں گردن اڑا دوں گا.
محبت سب سے زیادہ ابو بکر کو تھی، مگر ان کے اوسان خطا نہیں ہوئی۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آیتیں پڑھی، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگو تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی ہے۔ یعنی وہ ان کو حوصلہ دلا رہے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اسلام پر اللہ کے لیے چل رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی چل رہے ہو۔ اور آگے فرمایا ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسلام پہ چل رہے اللہ کے لیے، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی۔ پھر قرآن کی آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، افإن مات او قتل، اگر وہ طبعی موت ان کی انتقال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا دین سے ہٹ جاؤ گے تم؟ غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، بہت سے صحابہ کو دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ بعض نے کہا تھا زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اس پہ یہ آیت بعد میں پتا چلا یہ افواہ غلط تھی، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ تمہارے یہ حالت کیوں ہوئی تمہاری، بھئی اوثان کیوں خطا ہو گئے، اور کیوں دین سے کے بارے میں وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ تم تو اللہ کے لیے دین پہ چل رہے تھے، وہ تو آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیا بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب کسی مذہب کے رہنما کو ان کی حیثیت کو اتنا کلیئر، اتنی کلیریفیکیشن ہوتی ہے کسی میں؟ دنیا میں کسی بھی مذہبی رہنما کو آپ دیکھیں، لوگ اس مذہبی رہنما میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ خدا سے بڑھاتا ہی اس کو، ہر مذہب میں ملے، بے شک وہ باتیں کریں یہ انسان ہے، لیکن آپ دیکھ لو ابھی میرا چند دن پہلے بیان ہوا، آغا خانی مسلمان ہوئے 100 کے قریب، کسی نے مسلمان کیا محنت کر کے، تو وہاں ان میں میرا بیان، مجھے وہاں آغا خانیوں سے آغا خانیوں کے بارے میں معلومات پتہ چلی، وہ پتہ نہیں پرنس آغا خان کو کیا سمجھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں سمجھتے، اتنا زیادہ رسپیکٹ، اتنا احترام اور اتنی زیادہ، یعنی گویا کہ اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو بھائی انسان ہے، میں نے وہاں بیان میں یہ کہا، میں نے کہا بھائی پرنس آغا خان بھی کیا ہے، انسان، اس سے تو ہم اچھے، ہماری اتنی شادیاں الحمدللہ، ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں، کیا فائدہ یار ایک انسان ہو کہ تمہارے اندر یہ ہمت تو ہے نہیں کہ تم دوسری کر سکتے ہو، انسان ہو بھائی، انسانوں کی طرح ہو، ٹھیک ہے نا، زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پرنس آغا خان آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے، بھائی کوئی ڈرامے ہے، انسان ہے، اس کو بولو تو انسان کا بچہ بن کے رہے، تو کوئی آسمانی خلائی مخلوق نہیں ہے، سمجھتے ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، واش روم جاتے ہو۔ ایک دفعہ کوئی کہنے لگا کہ وہ جو ہے نا وہ فلاں اپنے مذہبی رہنما کو سمجھتے ہیں وہ خدا ہے اور اس کو بڑا احترام کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بولا، اس کو بولے کسی دن بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں نا، ویڈیو بنا کے ڈالتا، پھر دیکھتے ہیں اس کے مذہبی رہنما اس کو بھگوان سمجھتے ہیں کہ بھگوان یا گاڈ یا جو بھی اپنے، وہ بھائی انسان ہے یار، سب ایک جیسے، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کہتے تم سارے کس کے فقیر ہو، میرے فقیر۔ ہاں عزت دینی ہے انسانوں کو، کوئی زیادہ عزت والے کوئی کم عزت والے، لیکن عبادت نہیں کرنی۔ عبادت انتہائی درجے کی تعظیم، جس میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، ایسی تعظیم کو عبادت کہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ ہو کہ یہ مجھے کام بنا دے گا، اگر میں اس کے سامنے جھکوں گا، اگر میں اس کی سیوا کروں گا تو یہ میری بگڑی بنا دے گا۔ اس نیت سے جب کسی کی تعظیم کی جاتی ہے تو وہ تعظیم کیا کہلاتی ہے؟ عبادت۔ یہ حرام ہے۔ آپ ابا کے سامنے بھی تمیز سے بیٹھتے ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابا نہ مجھے اولاد دے سکتے ہیں، نہ جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے، ابا میری شادی کرا سکتے ہیں، وہ شادی نہیں کرا رہے، تو میری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ جو کام ابا کر سکتے ہیں آج کل ابا وہ نہیں کر رہے، تو جو کام اللہ نے طاقت ہی نہیں دی ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک آدمی کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا، مجھے کہنے لگا کہ میں ایک مزار پہ جا رہا ہوں، وہاں بزرگ ہیں، سنا ہے وہاں جا کے میرا دھڑ صحیح ہو جائے گا۔ میں نے کہا جس کے پاس جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کرے گا؟ بھائی انسان کو انسان ہی رہنے۔ ہاں سب کے درجات مختلف ہیں، کوئی قابل تعظیم ہے، کوئی کم قابل تعظیم، لیکن محتاج ہونے میں سب برابر ہیں، تو اتنا زیادہ کسی انسان کو فری مت کراؤ۔ ہم سب اللہ کے بندے، اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اس سے محبت کرو، سمجھتے ہو؟ اور ہمیں پیغمبر سے محبت ہے، کیوں؟ پیغمبر سے محبت بھی اللہ کی محبت کے بعد ہوتی ہے، اللہ کی وجہ سے، اور نقل بھی نہیں کرنی تھی، یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، وہی نقل بھرے نہیں چلانے۔ گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا
امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو، پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے، شرارتوں میں، مستیوں میں، اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا، تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا پھر پڑھنے کی کوشش، یہ ہو کیا رہا ہے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے۔ تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں، تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی، اے گریڈ تو نہیں لیکن میں بہت خوش تھا اس دن۔ حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے، یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے یا اگلے سال دوبارہ دیتے، گھر والوں سے تھوڑی سی صلاحاتیں کو ملتی نا، کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا، وہ اسی طرح چلتا رہتا۔ اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے دوبارہ فیل ہو جاؤ، پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ، تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے۔ جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دے نا وہ کام بار بار کرو، اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اصول یاد رکھ، دوسری شادی کر لی، مصیبت میں آ گئے، صلواتیں، گالیاں، تیسری بھی مزید گالیاں پڑ رہی ہیں، مزید ڈپریشن میں جا رہے ہو، ٹینشن میں ایک اور کر لو، لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے، یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں، اس کو اپنے حال پہ۔ لوگ آپ کا کانفیڈینس چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا ڈھیٹ ہے۔ تو ایک دفعہ فیل ہو گئے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو، خود ٹینشن نہ لو، تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ۔ خیر ہمیں توقع نہیں تھی، بہت اچھے نمبر آ گئے تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے، آواز صحیح آ رہی ہے؟ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کیوں خوشی تھی، حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا، بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا، اگلے سال دے دینا، اگلے نہیں تو اگلے سال، ایک سال ضائع ہو جائے گا نا۔ اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے، آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں، آپ جم چلا رہے ہیں نا، تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی ہے، صحت ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات، دنیا میں، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو، صحت اچھی نہیں ہے، اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی، سمجھ رہے ہو؟ صحت اچھی ہے نا، جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ میں تبھی تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں جب گاؤں دیہاتوں دیکھ کر آیا، میں نے دیکھا 100 سال لوگوں کی عمریں ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، چکی ان کی پانی سے چلتی ہے، آرگینک گندم خود اگاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے، بیل سے ہل چلاتے ہیں، ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں۔ ان کی عمریں بھی اچھی، ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے، اور ان کی اولادیں بھی زیادہ، ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں۔ آج تو باپوں کو یہ شکایت، بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، ماں کو شکایت، وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں۔ تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ مثلا یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرا ہوتا، سو جاتے، صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے، صحت اچھی ہوتی، خراب ہوتی۔ فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی، یہ غلط سوچ ہے۔ دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی۔ اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں، جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی، سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھی بہت ملتی تھی، ہمیں بہت ملتی تھی۔ سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں، وہ دے رہا ہے، نکالو کھاؤ۔ ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ آرگینک مچھلی ہے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے۔ یار اس کی آواز کنٹرول کریں، میرے کان بھول قدیر بھائی۔ بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا، اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی۔ اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ؟ آہستہ آہستہ فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے۔ جب فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھی پکڑ کے کھائے گا۔ حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا، وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے، سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی۔ تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے، لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں، جب کھاؤ کھلائیں گے وہ، اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں۔
تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے, ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے, یہ جو کھاد والی یوریا والی گندم ہے یہ نہ ہوتی, بہت کچھ ہوتا. خیر ابھی کیا رونا روئے بیٹھ کے آپ لوگ کہیں گے کیا دینی باتیں ہم سننے آئے ہیں, مفتی صاحب نے کیا مرغی اور انڈوں کی باتیں شروع کر دی. تو جی نام اعمال سیدھے آتے ہیں. میں بات کہاں سے یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے, نہیں وہ تو ہے. ہاں میں رزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے, حاصل کرنی چاہیے, اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی, میچور آدمی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے, صحت. اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں نہیں تیل لینے, سمجھ رہے ہو نا. مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے, مسلط صرف آخرت کی فکر, بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں. اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا. میں آپ کو بتاؤں, میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ, بہت سو کو, تھوڑے نہیں, ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں. پورے صحیح سیدھے نہیں, پورے صحیح نہیں ہوتے وہ پورے صحیح. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا, بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, بالکل ہی پاگل ہو گئے, دماغی توازن بالکل خراب. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں. امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا, اتنی پاگل ہو رہا. ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ, اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف پیپر ہے, کل پیپر ہے, پرسوں پیپر ہے, کیا ہوگا. ایک عجیب. پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا, جن طریقوں سے, جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں, انگریزوں کا مجھے نہیں پتا, وہ ایگزام ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہوتا یہ تھا کسی کو ٹیچر بنایا, جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا, بس. کوئی ایگزام نہیں ہے, آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو. امتحان ہم کیوں لیں بھائی آپ سے, امتحان کیوں لیں؟ آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑھ رہے, امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار, رکشا چلاؤ, ٹماٹر بیچو, کچھ اور کام کرو. یہ جو مدرسوں میں بھی, ہمارے مدرسوں میں, اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا, یہ بھی انگریز کے بر صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں. ایک اثر تو پڑتا ہے نا, اثر تو آتا ہے, ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. بس بھائی علم حاصل کرنا ہے, بیٹھو, جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے, حفظ کرنا شروع کر دو, کوئی امتحان نہیں. حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا کہے گی بھائی حافظ ہے, نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے. میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا, تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا. جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے, سبق پوچھتے تھے, کچھ میں فرضی سوالات بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا. شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے. میں پتہ ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا, ذربا ذربا ذربو ذربت ذربتا, کس لفظ کا کیا معنی ہے. میں کیا کرتا تھا, پرچیوں پہ لکھتا تھا, کئی سارے صیغے لکھ کے پرچیوں پہ الفاظ لکھے, ان کو آپس میں مکس کر دیا, پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتاؤ بھائی اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کون سا صیغہ ہے. تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے, نہیں شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں, جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں, اچھے نمبر لیتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہو. امتحان میں تکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں, رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے گئے, اتفاق سے وہی آ گیا, چھاپ کے آ گئے. اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا, صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا. وہ ان پڑھ ہو کے, اس کے وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم, اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ. یہ تکے چل رہے ہوتے ہیں. تبھی جو کمپنیاں ہیں نا, جو صحیح کمپنی ہے, وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے. آتا ہے تو ٹھیک ہے, آ جا, نہیں آتا چل بھائی نکل یہاں سے. وہ ڈگریاں کہہ رہے ہیں اپنی پینٹ میں رکھو اس کو, ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میرے پاس کوئی ڈگری شگری نہیں ہے, سب جعلی بنوائی ہیں میں نے, تجربہ بہت ہے. آج کل ایک کمپنی میں ایچ آر مینیجر لگا ہوا ہوں. ایچ آر مینیجر بڑی فلم ہوتی ہے. تو میں نے کہا تمہیں کہہ رہے ہیں بس ہم ایسی ٹوپی کرا کے نا کمپنیوں میں گھستے یہاں تک پہنچ گئے. کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے, کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پراپر پڑھے ہوئے. ڈگریاں بنا لی تھی اس نے,
تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ جو اصل بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ تو درمیان میں یہاں بات آ گئی نا. اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع میں تو ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی طرف، لیکن کچھ بیچ میں غریبیاں بھی چلتی ہیں، تو بار بار آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کیونکہ اتنے ڈپریشن کے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس پورا ہفتہ، ٹینشن ڈپریشن اسٹریس، ٹینشن ڈپریشن اسٹریس، یہی لفظ سن سن کے بیزار ہو گئے. تو کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار؟ اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا، اسباب پہ نظر ہیں. یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا، گئے بس کام سے. جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا، پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا. تو چلو پڑھ لو. اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا، اس سے پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی، پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا، 6 دفعہ سمجھا رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں. ہر آدمی کا مینٹل لیول ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کیا عذاب میں پھنس گیا یار میں. پھر الٹے خیالات، ابے میرا وہ فلاں دوست تو پڑھ لیا تو امریکہ چلا گیا، تو بیٹا گٹر کے ڈھکن صاف کرے گا بیٹھ کے، اپنا فیوچر تو دیکھ لے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا، پڑھ نہیں سکا، وہ ڈپریشن سے پاگل ہو گیا، اتنا پاگل ہو گیا کہ جو بالکل پاگل نہیں ہوتے، بال کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ والا پاگل. کبھی ٹریفک پولیس والا بنا ہوتا تھا، وہ حقیقت ہے جیسے پاگل والی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک دن کیا ہوا، مین روڈ بلاک کر دیا اینٹوں سے، اور ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہے، گاڑیوں کو یوں کر کے روک رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے. چلو عجیب یعنی بالکل ہی قابل ترس ہو گیا. ہوا کیا، پڑھنے کی اس کی چاہت تھی لیکن پڑھ نہیں سکتا. تو یہ بہت سے لوگوں میں کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں پاتی ترقی. تو آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو ٹینشن سے، اس کے 2 موٹے اصول ہیں. ویسے تو اس پر میرے مستقل آپ کو بیانات ملیں گے، آڈیو بیان ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں، ڈپریشن کا علاج، ٹینشن کا علاج، یہ سرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں ہلکی. ایک تو یہ سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کا مطلب یہاں ٹینشن ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. اس کی کوشش کرو گے نا بہت زیادہ تو یہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. جیسے وسوسہ ایسی چیز ہے، جتنا دماغ سے نکالو گے اتنا ہی دماغ میں گھسے گا. اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے، پیشاب کرنے کے بعد آپ نے کہا قطرہ آنا جب بند ہوگا تو میں اٹھوں گا، قیامت آ جائے گی، آپ کا قطرہ آنا بند نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ جو وہمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، قطرہ بند نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کے پیشاب کا آپ کے مائنڈ سے، دماغ سے تعلق ہے، کیونکہ آپ کی توجہ وہاں ہے. جب وہاں توجہ، یہ جو ہمارا قضاء حاجت کا جو سسٹم ہے نا، پیشاب اور قضاء، اس کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تبھی تو ایک دم جیسی خوف ہوتا ہے فوراً قبض کھل جاتا ہے آدمی کا. کسی کو بہت زبردست قبض ہو نا، ٹوٹ نہ رہا ہو، رات کے اندھیرے میں چڑیل بن کے ڈرائیں اس کو، فوراً واش روم بھاگے گا. وہ پرانے سے پرانے قبض کا بہترین علاج ہے یہ حقیقت. تو جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے اور توجہ ساری آپ کی پیشاب کی طرف ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے. بیٹھے رہو. اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو، جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا، استنجا کرو، پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے؟ تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے آج بیان میں، شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن سے بچنا ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں، وہ اور آئے گا. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں غلط خیالات آتے ہیں، تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو. وہی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو، جو آ رہے ہیں آنے دو، اپنے آپ کو بزی کر لو. بس یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں، آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا، لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام میں اس میں کالا کتا ڈال دیا. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ پر نہ، لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا؟ برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا ہے یار کالا کتا آ رہا ہے، تو نکالو کالے کتے، نکالو نہیں نکل. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا
اب تو اور آ رہا ہے. ابے نکل دماغ سے, نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں, اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا, پھر گھستا. بالآخر نہیں نکلنا تھا, اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی میڈیسن, کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے, اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا, وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع. تو یاد رکھو, بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا, کہ بس مجھے سکون چاہیے, مجھے سکون چاہیے, میری سٹریس ختم ہو جائے, میری ٹینشن ختم ہو جائے. اس کی ٹینشن کبھی ختم, اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا میں اس میں لگ جاؤں گا, بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہو, پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہے. اس کی مثال, ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں, اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگائے. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے, احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں, سادہ غذائیں تھیں, محنت تھی, وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا, یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے. لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے ریزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دینا کہ اس کا ریزلٹ نکل رہا ہے, صحت میری بننی ہے لازمی, تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا. کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو, ٹینشن نہ ہو. اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں, ہائے یہ نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, ہائی یوں نہ ہو جائے, بھائی یہ بھی نہ, چھوئی موئی بن گئے. یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں, بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کون سا یار, ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے. وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں. ہم بھی مر جائیں گے, وہ بھی مر جائیں گے, فنش, کتنے دن زندہ رہنے ہیں. تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہو. تو اس لیے ہاں, تو میں پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا, دو اہم چیزیں ہیں. پہلا چیز کیا, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے انسان. جب مسافر خانہ سمجھے تو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا. کامیابی کو دماغ میں مسلط, اللہ دے دے کامیابی ٹھیک ہے, نہیں دے تو بھی ٹھیک. دوسری چیز, اللہ پہ توکل. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے عمل کا, میں اس کو تو فوکس کروں گا, ہر کامیابی کا سبب میں اختیار کروں گا. نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ جو بھی نکلے, چاہے الٹا نکلے, وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا. میں بار بار مثال دیتا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کی. ساری زندگی ٹینشنوں میں, سارے نتیجے الٹے ہی نکل رہے ہیں. ایک بچہ گم ہوا, پھر دوسرا بھی گم ہو گیا. لیکن اللہ پہ توکل کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں کیا ہو رہا ہے, بہتر. رزلٹ کیا ہوا, بہتر ہوا نا, رزلٹ سب سے اچھا ہوا. زکریا علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں مل رہی, دعائیں مانگ مانگ کے آخر میں اولاد ملی, ایسی ملی کہ پیغمبر دے دی اللہ نے, پیغمبر مل گئے انہیں. تو یعنی حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, یعنی ان دو باتوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان کی زبان میں, کہ رضا بالقدر, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد, کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ میرے حق میں بہتر, بس میں اس پہ راضی ہوں. میں خدا نہیں ہوں, خدا کوئی اور ہے, بس جو ہوگا کیا ہوگا, بہتر. لیکن اس کا دیندار لوگ غلط مطلب لیتے ہیں, جو ہوگا بہتر ہوگا, لہذا بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو, بیٹھے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. یہ غلط مطلب ہے. ابے شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے بیٹھ کے, اس کو کوئی سمجھا رہا ہے بھائی یہ تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے, مرے گا, وہ کہے گا میں اللہ کی تقدیر پہ کیا ہوں, راضی ہوں. یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے حماقتوں کے سارے کام کر لیے, آپ کمانے کی کوشش نہیں کرتے. جب بیوی بچے صلواتیں سناتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور پھر جب ڈپریشن سٹریس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی ٹینشن نہ لو, لہذا میں اس کی ٹینشن نہیں لے رہا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اپنی طرف سے آپ نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرنے ہیں, پھر نتیجے کی ٹینشن نہیں لینی, پھر اللہ کی مدد ہوگی. اگر اپنی حماقتوں کی وجہ سے آپ پر آزمائشیں آئی ہیں, اس میں اللہ آپ کے دل کو صبر کے لیے نہیں تھامتا. علماء کہتے ہیں آپ کی حماقت سے جو پریشانی آئے گی
اس میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. آپ نے کام صحیح کر رہے پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی, اللہ دل کو تھام لیتا ہے. آج کل جو آزمائشیں اور ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی, وہ میری اور آپ کی حماقتوں سے آ رہی ہیں. سمجھتے ہو ان میں سب سے بڑی حماقت جو ہماری پاکستانی قوم کا بلکہ اکثر مسلم قوم کا المیہ ہے وہ حماقت ہے سستی اور کاہلی. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ مجھے بھی ہدایت ملے. آپ یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے چست اور ایک دم صبح 4 بجے اٹھ کے ان کی ایکٹیویٹی اور ایک دم, یہ نہیں, میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے. ہم لوگ کسی بھی چیز کے اسباب کو بالکل بھی اختیار بولو نہیں کرتے. جیسے آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, نہیں دماغ لگا, چھوڑ دو پڑھائی, لیکن جس کام میں دل لگ رہا ہے وہ تو کرو, پھر کچھ اور تو کرو, ٹھیلا ہی لگا لو. یہ جو سارا دن پڑے ہوئے ہیں نا پوستیوں کی طرح, یعنی دیکھو ایک ہوتا ہے آرام. آرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب آپ اہم کاموں میں تھک جائیں تو باڈی کو کیا دیں؟ آرام. تو آرام مقصد نہیں ہوتا, آرام اہم کاموں کے لیے باڈی کو دوبارہ سے تیار کرنا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریسٹ. سمجھتے ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریسٹ. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے آرام مقصود ہے. کام جب سر پہ مجبوری میں عذاب میں ٹینشن میں آتا ہے نا کہ مر نہ جاؤں, پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہر آدمی کی خواہش ہے میں پڑھا رہا ہوں آرام سے, اللہ یہ کہ کوئی آسمانی آفت نہ آسمان نہ پھٹ جائے, کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. جیسے آپ دفتر جاؤ گے تو دفتر آپ اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک کہ آپ کو یقین ہے کہ اب مزید لیٹ ہوا تو اب باس کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملے. اب اٹھنا مجبوری بن چکی ہے. اس کا مطلب آرام اصل تھا, کام کیا ہو گیا؟ یہی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے. اس میں آپ کو اگر ناکامی ملے گی تو یہ ناکامی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی طرف سے. آپ اگر صبح شام الٹی سیدھی چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آپ نے برابر کر دی ہیں اور پھر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا, آپ کو ہارٹ کے مسائل شروع ہو گئے, آپ کو شوگر, آپ کو گردے میں مسئلے, تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اس کی طرف سے میرے بھائی آپ کی اپنی حماقتوں سے. اس لیے ان بیماریوں میں, آج کل بیماریوں میں عام طور پہ صبر کی توفیق مل نہیں رہی ہوتی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کس کی حماقتوں سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی. اور اس میں تسلی بھی نہیں ملتی. جب آدمی روتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے یہ نہ کھا یہ نہ کھا. میں آپ کو ایک صحت کی چھوٹی سی بات بتا دوں, آپ روزے رکھنا شروع کر دو, اتنی خاندانی صحت ہو جائے گی نا کہ ایسی خاندانی ہو جائے گی کہ بس پوچھو ہی نہیں. روزہ ایسی صحت کے لیے ایسی مفید چیز ہے, بڈھوں کو جوان کر دے ایسی چیز ہے یہ, سمجھ رہے ہو, اس کو ہلکا نہ سمجھو آپ. اس پہ اب آج کل بڑی جدید ریسرچ, تجربے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ آپ چند دن روزے رکھو, آپ کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی, ایسے ہلکے پھلکے, اور پھر کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو. میں اپنی تعریفیں کبھی بھی نہیں یہاں بیٹھ کے کرتا, صرف مثال دینے کے لیے. میں نے صبح سے لے کے اب تک بمشکل 1 روٹی کھائی ہوگی. صبح پراٹھا کھایا تھا, وہ بھی آدھا, اتنا سا تھا ایک تو پراٹھا, بڑے پراٹھے کا آدھا ہی ہو گیا. اور میرا خیال ہے میں نے دوپہر بھی آدھی روٹی کھائی ہوگی. میں بالکل فٹ فاٹ ہوں, مجھے کوئی ویکنس, کوئی کمزوری الحمدللہ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پھوڑتے جاؤ, یہ دماغ خراب ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کسی نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. دوپہر میں جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھا نا تو میرے پاس آج قیلولے کا ٹائم نہیں تھا, کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں تھا. مجھے پتا تھا زیادہ کھاؤں گا نیند آئے گی, سارا دن کا بیڑا غرق ہو جائے گا میرا. تو مجھے چند لقمے کھانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مجھے کمر سیدھی کرنے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے جتنا کھانا تھا نا, جو ویکنس ہو رہی تھی, صبح سے تھوڑا سا پراٹھا کھایا ہوا تھا تو ویکنس ہوتی ہے, آدمی کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنے نوالے میں نے پیٹ میں ڈال دیے کہ اب میری کمر سیدھی ہو گئی, وہ جو ویکنس ہو رہی تھی وہ ختم. تو میں نے ہاتھ روک لیا, کیونکہ اب میں مزید کھاتا تو لمبا ہونا پڑتا مجھے. مزید کھاؤ گے آپ کیا ہوگا پھر, ٹون بیٹھا ہوا ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر دیکھو نا لوگ کوئی بیٹھے ہوتے کوئی ٹیڑھا بیٹھا ہوتا ہے. پاکستانی کو کبھی آپ سیدھا نہیں دیکھو, کھڑا ہوا ہوگا تو ٹیڑھا کھڑا ہوگا, بیٹھے گا تو ٹیڑھا. وجہ کیا ہے؟ اتنا پیٹ بھرا ہوا ہے کہ سیدھا ہوا ہی نہیں جا رہا اس سے. آپ زیادہ کھاؤ گے آپ کو غنودگی آئے گی. پھر اس میں بعد بھی میں نے تھوڑا سا قیلولہ کیا ہے, کیونکہ تھوڑی سی بھی روٹی کھاؤ تو ہلکی پھلکی نیند آتی ہے. وہ قیلولہ کیا ہے, عصر کی اذان 5:15 پہ اور نماز 5:30 پہ, تو میں 5:15 پہ لیٹا ہوں, 5:30 کا الارم لگا کے. سمجھتے ہو اتنی دیر میں جو آنکھ لگی ہے, پھر بھاگتا ہوا آ کے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا, فریش ہو گیا. اتنی نیند کافی ہوتی ہے اگر آپ کھانا کھا لو.
تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا، ادھر سے یہ کھا لیا، ادھر سے مدثر لہلا لیا، سب کچھ کھا لیا، ادھر سے یہ کھا لیا، یہ کھا لیا، یا تو بہت آپ نے ایکسرسائز کی ہو، بڑے بڑے ویٹ اٹھائے ہو آپ نے، اور پھر آپ کی باڈی مانگ رہی ہو کہ کھا جا اس کو، اگر ابھی کھانا نہیں ملا تو یہ انسانوں کو کھا جائے گا، اتنی بھوک لگ رہی ہے، پھوڑتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے یار، صبح سے ہم نے کون سا کوئی ویٹ لفٹنگ کی ہے۔ تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی نا کہ روزہ جو ہے نا، روزہ ایسی خاندانی چیز ہے، صحت کے لیے بہت ہی مزے کی چیز ہے، لیکن روزے میں دو چیزوں کا خیال کر لیں، بس میں یہ کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ روزے میں دو چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے کہ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے نا، وہ روزے میں روٹی چاول چھوڑنے کا ان کے پاس بہترین موقع، کم کر دیں، یہ باقی چیزیں پھوڑیں آپ، ٹھیک ہے، گوشت پھوڑیں، کھجوریں پھوڑیں، دودھ پھوڑیں، یہ صرف تجربہ کر لیں کہ رمضان میں آپ نے روٹی اور چاول کیا کر دینا ہے، چاٹ بھی کھائیں آپ۔ میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کی رائے کچھ اور ہو، میں تو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، پروفیشنل آدمی تو ہی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا، کیا کھانا، کیا نہیں، لیکن میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا، نفلی روزہ بھی رکھیں کبھی، افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں آپ، کالے چنے کی چاٹ کھا لیں، آپ سفید چنے کی چاٹ کھا لیں، ہر وہ چیز جس میں کاربوہائیڈریٹ کارب کم ہو۔ گندم جو ہے نا، یہ جو روٹی آج کل ہم کھا رہے ہیں نا، یہ ویسے چینی سے بچ رہے ہیں لوگ، روٹی کھا لی تو بس گڑ کھا لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، روٹی میں بہت زیادہ، تبھی تو روٹی کھا کے ٹون ہوتا ہے آدمی۔ افطاری میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم افطاری کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ آپ افطاری میں لیمن کا شربت پئیں اور یہ چاٹ ماٹ کھا لیں، روٹی نہ کھائیں، تو آپ نہیں نڈھال ہوں گے اور فریش ہو جائیں گے آپ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطاری میں یہ رمضان جو ہے صحت بنانے کا ایسا بہترین، اور اس سے پھر آپ کو پورے مہینے جب آپ کنٹینیو یہ روٹین رکھیں گے، آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے رمضان گزرنے کے بعد عید میں زیادہ بھوک لگتی نہیں ہے، بلکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے زیادہ کھا لو گے آپ۔ تو قدرت نے آپ کو ایک بہت اچھی سہولت دے دی کہ اب آپ عید کے دن تھوڑا کنٹرول کر لیں، آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن ہم پیٹ خراب کر کر کے نا اس عادت کو کیا کرتے ہیں، عید کے دن تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار میں نے رمضان سے پہلے تو یہ پوری پلیٹ بھر کے کھائی تھی، تو میرا